ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہلچل مچانے والے شہر میں آرین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ آرین اپنی سستی کے لیے بدنام تھا، خاص طور پر جب بات پڑھائی کی ہو۔ اسے کتابوں سیکھنے میں کوئی خوشی نہیں ملی اور اس کی دلچسپی کی کمی اس کے درجات میں جھلکتی ہے۔ اپنے والدین کی حوصلہ افزائی اور اساتذہ کی تنبیہ کے باوجود آرین اپنی پڑھائی سے لا تعلق رہا۔ ہوم ورک ختم ہو گیا اور ٹیسٹ بھول گئے، جس کی وجہ سے اس کے اساتذہ کی طرف سے اس کے متعلقہ والدین کو اکثر شکایات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر آرین کی تعلیمی بے حسی ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ گئی اور اسے اس کی خراب کارکردگی کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا۔ مایوس ہو کر اس کے والدین نے اسے مختلف اسکولوں میں داخل کروانے کی کوشش کی، لیکن نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں اسے کالج سے بھی نکال دیا گیا۔ سال گزر گئے اور آرین نے خود کو ایک دوراہے پر پایا۔ کوئی رسمی تعلیم واپس نہ آنے اور سستی کی شہرت کے بغیر ملازمت کے مواقع بہت کم تھے۔ تاہم قسمت کے پاس آرین کے لیے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ ایک دن انٹرنیٹ براؤز کرتے ہوئے آرین کمپیوٹر پروگرامنگ کی دنیا میں ٹھوکر کھا گیا۔ شروع سے کچھ بنانے کے امکان سے متجسس، اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی حیرت کی بات ہے، اس نے کوڈنگ کے لیے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کیا۔ روایتی علوم کی طرف اس کے رویے کے برعکس، آرین پروگرامنگ کے بارے میں پرجوش تھے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کا احترام کرتے ہوئے گھنٹوں گزارے، ہر وہ معلومات جو اسے مل سکتی تھی اسے کھا گیا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات اور تضحیک کا سامنا کرنے کے باوجود، جو اس کی صلاحیتوں پر شک کرتے تھے، آرین بے خوف رہا۔ اس نے ان کو غلط ثابت کرنے اور سراسر محنت اور عزم کے ذریعے اپنے لیے راستہ بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے پروگرامنگ میں اس کی مہارت بڑھتی گئی، اسی طرح اس کا اعتماد بھی بڑھتا گیا۔ آرین کو ایک ٹیک کمپنی میں ملازمت ملی، جہاں بانی نے اس کی لگن اور قابلیت کو جلد ہی پہچان لیا۔ آرین کے کام کی اخلاقیات اور اختراعی خیالات سے متاثر ہو کر بانی نے اسے اعلیٰ ذمہ داریاں سونپتے ہوئے اسے قائدانہ عہدے پر ترقی دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپنی میں آرین کی ساکھ بڑھتی گئی۔ اس کے اختراعی حل اور انتھک مہم نے کمپنی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، جس سے وہ اپنے ساتھیوں اور اعلیٰ افسران کا یکساں احترام حاصل کرتا ہے۔ اپنی ماضی کی جدوجہد کے باوجود آرین کو اس کی کال مل گئی تھی اور وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھا۔ ایک بدقسمت دن کمپنی کے بانی نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور سب سے اوپر ایک خلا چھوڑ دیا۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں آرین کو نئے سی ای او کے طور پر ان کی جگہ منتخب کیا گیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو اس کی قیادت کرنے کی صلاحیت پر شک تھا، لیکن آرین اس سے بے نیاز رہا۔ اس نے اسے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے ثابت کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا کہ کامیابی کا تعین کسی کے ماضی سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے عزم اور استقامت سے ہوتا ہے۔ آرین کی قیادت میں کمپنی ایسی پھلی پھولی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس کے ویژن نے عمدگی کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم کے ساتھ کمپنی کو ایک عالمی پاور ہاؤس میں تبدیل کر دیا۔ اپنی عاجزانہ شروعات کے باوجود آرین تحریک اور لچک کی علامت بن چکے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ہار ماننے سے انکار کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ آج آرین کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کہ کامیابی مراعات یافتہ افراد باصلاحیت لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو سخت محنت کرنے کے لیے تیار ہو اور اپنے خوابوں کو کبھی نہیں کھوتا۔ جیسا کہ کہاوت ہے، کتاب کو اس کے سرورق سے نہ پرکھو، کیونکہ صفحات کے اندر ایک کہانی لکھی جانے کا انتظار کرتی ہے، ایک سفر سامنے آنے کا انتظار کرتا ہے، اور ایک وراثت جل ہونے کا انتظار کرتی ہے۔